الحمدللہ۔ بیٹے کا سوال ہے کہ ایک مسجد میں جاتا ہوں تو قاری صاحب کہتے ہیں ولدالین پڑھنا ہے، دوسری مسجد میں جاتا ہوں کہتے ہیں ولزغالین پڑھنا ہے، وہ قاری صاحب کہتے ہیں وہ حرام ہے، وہ کہتے ہیں وہ حرام، تو مجھے بتا دیں کون سا حرام ہے کون سا حلال۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اور جن قاری صاحب نے کسی چیز کو حرام کہا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے۔ بات اصل میں یہ ہے بیٹا، عربی کے جتنے بھی حروف ہیں ان کے اپنے مخارج، اور اس کے مخرج سے ہی جب لفظ نکلے، کوئی کسی حرف کی آواز نکلے، کلمہ اس کو کہتے ہیں، اس کی آواز نکلے تو وہی درست ہے۔ اور بعض ایسے کلمات ہیں یا ایسے حروف ہیں جن کی آواز نکالنے کے لیے جو مخرج ہے بہت مشکل ہے، تو ضاد جو ہے یہ ان حروف میں سے ہے جس کا مخرج شاید سب سے مشکل ہے۔ مشکل اس اعتبار سے کہ اب اگر آپ قرائے کرام کے پاس بیٹھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے، یہ جو تجوید ہے یعنی مخارج کا جو علم ہے وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کو پڑھنے کے لیے آپ زبان کو، اپنی زبان کا جو لمبے رخ لیفٹ سائیڈ ہے، میری بات کو غور سے سن لیں، زبان کی جو لمبے رخ لیفٹ سائیڈ ہے اس کو آپ اوپر والے دانتوں کی جڑوں پہ لگائیں تو جو آواز نکلے گی، پھر آپ ضاد کی آواز نکال لیں، وہ جو آواز نکلے گی وہ صحیح مخرج ہے ضاد کا۔ اب وہ کیا ہے، اس کو اگر آپ نکال لیں گے تو وہ ضاد اور ضاد کے درمیان میں ہے، وہ نہ ضاد ہے نہ وہ ضاد ہے۔ تو اجمی لوگ جب اس کو کرتے ہیں کوشش تو ولضالین، ضاد ہے، ولضالین۔ اب ظاہر ہے اگر وہ ایگزیکٹ آ جائے تو جو الفاظ، وہ جو آواز نکلتی ہے وہ نہ ضاد ہے نہ وہ ضاد ہے، درمیان میں ہے، لیکن جب تھوڑا سا وہ ادھر کو فلکچویٹ کر جائے تو ضاد بن جاتا ہے، اور تھوڑا کو ادھر کو رہ جائے تو یہ ضاد بن جاتا ہے۔ لہذا یہ اجمیوں کے ہاں ہمیشہ سے یہ رولا رہا ہے کہ یہ ضاد ہے کہ ضاد ہے۔ اس کے اوپر باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں میرے بیٹا، ایک یعنی کوئی 1800 کچھ میں ایک کتاب لکھی گئی تھی اجالہ ضادیہ، یہ چکر کیا ہے ضاد کا، یعنی اس کے اوپر پورا رسالہ لکھا گیا۔ تو اس کے یہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم جو عجمی لوگ ہیں، ہم جب ان مخارج کو کما حقہ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارا تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو جاتا ہے، ایگزیکٹ مخرج نہیں نکلتا۔ جب ایگزیکٹ نہیں نکلتا اس میں پھر آگے لوگوں نے اپنے اپنے ضاد اور ضاد کو اپنا لیا ہے، کچھ نے کہا ضاد ہمارا ہے، کچھ نے کہا ضاد ہمارا ہے۔ کچھ قراء ہوں گے ان کے شاگرد سارے ولضالین پڑھتے ہوں گے، کچھ قراء ہوں گے ان کے سارے شاگرد ولضالین پڑھتے ہوں گے، حالانکہ یہ نہ ضالین ہے نہ ضالین ہے، یہ دونوں صحیح نہیں ہیں۔ جو کہے کہ ضالین ہے، ضالین غلط ہے، وہ بھی صحیح نہیں کہہ رہا، اور جو کہہ رہا ہے ضالین ہے اور ضالین غلط ہے وہ بھی صحیح نہیں کہہ رہا، اس لیے کہ ضالین دال سے ہوتا ہے اور ضالین زے یا ذال سے ہوتا ہے یا زوا سے ہوتا ہے، ان سب کی اپنی اپنی آوازیں ہیں، الگ الگ ساؤنڈز ہیں۔ لہٰذا یہ ان ساؤنڈ سے بالکل، آپ دیکھیں نا، ایک ذال کی آواز ہے، ایک زے کی آواز ہے، ایک ضوا توئے زوئے اس ضوا کی آواز ہے، اور ایک ضاد کی آواز ہے۔ چار آوازیں ہیں جو ایک طرح کی ہیں، اور ان چاروں کے اندر یہ مختلف آوازیں ہیں، یہ قراء کو معلوم۔ لہٰذا جب آپ ان کی ایگزیکٹ آواز جانتے ہیں، ویسے تو کوشش کرنی چاہیے ان کی ایگزیکٹ آواز۔ مجھے ایک تجوید کے شاگرد بتا رہے تھے کہ اپنے استاد کے پاس یہ جو سورہ ملک میں آتا ہے لم یقبضن، لم یقبضن، تو وہ کہتا ہے کہ یہ 2 مہینے قاری صاحب نے آگے سبق نہیں مجھے دیا، لم یقبض نہیں مجھے کہنا آ رہا تھا۔ اب اندازہ کریں وہ لم یقبضن اگر آپ نے صحیح کہنا ہے تو اس کو کہنے کے لیے جو مجودین کے ہاں اور جو قراء کے ہاں درست تلفظ ہے اس کو کرنے کے لیے اگر 2 مہینے پریکٹس کرنی پڑتی ہے تو
تو میں اور آپ جس نے تجوید بالکل نہیں پڑھی اور ہمیں مخارج کا نہیں پتا، ہم جب اس کو پڑھنے کی کوشش کریں تو ہم تو غلط کریں گے. لہٰذا ہمیں تجوید پڑھنی چاہیے، قرآن کا ایگزیکٹ تلفظ معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے، لیکن اس کا صحیح تلفظ وہ اگر اوپر یا نیچے ہو جائے تو یہ قطعاً حرام نہیں ہوتا. یا آپ کو کسی نے درست نہیں کہا کہ وہ حرام ہے، یہ وہ حرام ہے. بس یہ ہے کہ اگر آپ بغیر اس درست تلفظ کی کوشش کیے اس کو غلط ضالین پڑھ لیں گے تو یہ غلط ہوگا، اس لیے حرام ہوگا کہ وہ آپ نے دال پڑھی ہے، وہ ضاد نہیں پڑھا. اسی طرح اگر آپ ضالین پڑھ لیں گے بغیر اس کی صحیح تلفظ کی کوشش کیے تو پھر آپ نے گویا ضاد نہیں پڑھا، آپ نے یا تو ذال پڑھی ہے یا آپ نے زے پڑھی ہے یا آپ نے زوئے توئے زوئے والی پڑھی ہے. تو وا زا یا ذال میں سے کچھ پڑھا ہے تو پھر وہ غلط ہو جائے گا، وہ حرام ہو جائے گا، معنی بدل جائیں گے اس سے. تو اگر آپ ضاد پڑھنے کی کوشش کریں اور اس کوشش میں کچھ اوپر یا کچھ نیچے ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں کوئی گناہ نہیں ہے. اور آپ کو یہ کرنا چاہیے، جو آپ نے پوچھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، آپ کو تجوید پڑھنی چاہیے، کسی قاری کے صاحب کے پاس بیٹھنا چاہیے اور سیکھنی چاہیے. ہم سب کو قرآن کا درست تلفظ سیکھنا چاہیے، اور اس درست تلفظ میں یہ جو ضاد ہے، یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، یہ مشکل مخارج میں سے ہے، اور اس کو جب ہم صحیح مخرج کی کوشش کر رہے ہوں گے تو پھر چاہے فلکچویشن میں وہ اوپر کی طرف چلا جائے یا نیچے کی طرف چلا جائے، انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہے اگر ہم کوشش ٹھیک کر رہے ہیں. کیونکہ قرآن نے ہمیں جو نقطہ نظر ہر معاملے میں بتایا ہے وہ یہ ہے کہ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، ہمارے لیے وہی کچھ ہے جس کی ہم نے کوشش کی. اگر ہم کوشش درست تلفظ کی کر رہے ہیں تو پھر انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، اس میں سے تھوڑی بہت کمی بیشی رہ جائے. لیکن اگر ہم یہ کمی بیشی کے بغیر اس کو یعنی ایگزیکٹ تلفظ کی کوشش کر رہے ہو، تو اگر ایگزیکٹ تلفظ کی کوشش نہیں کر رہے، ایسے ہی جناب میرا ایک کہہ دے ولضالین ہوتا ہے، دوسرا کہے ولضالین ہوتا ہے، تو دونوں غلط ہوں گے. کیوں کہ نہ یہ ضالین ہے نہ یہ دوالین ہے. دوالین دال سے ہوتا ہے، ضالین زا یا زال سے ہوتا ہے. یہ ایسے نہیں ہے، یہ ضاد سے ہے، یہ ولضالین ہے. اس طرح سے کوشش کریں تو پھر تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو جاتی، انشاءاللہ کوئی بات نہیں. اللہ تعالی ہم سب کے گناہ معاف کرے اور ہمیں درست طرز عمل کی توفیق عطا فرمائے.